بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج کا مسئلہ فقہی لحاظ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے مقام اجتہاد میں کام آتا ہے، بلکہ انسان کی عملی زندگی میں بھی بہت کام آنے والا مسئلہ ہے۔ اگرچہ کہ عملی زندگی میں خالی مسئلہ جان لینا ہی کافی ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں پر خالی ہم مسئلہ نہیں جانیں گے، ان کی بنیادوں کو بھی جانیں گے کہ کس طرح یہ مسئلہ بنا ہے۔ باب شروع ہو رہا ہے نجاسات کا باب۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ قانون نجاسات میں کہ وہ حیوانات کہ جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان حیوانات کے فضلات اور پیشاب نجس ہوا کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی حیوانات جن کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، ان کے فضلات اور ان کا پیشاب پاک ہوا کرتا ہے۔ پاک سے یہ ذہن میں نہ ہے کہ کھانے کی بھی اجازت ہے، فضلات کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پاک ہونا الگ مسئلہ ہے، کھانا الگ مسئلہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مخلوط کر دیتے ہیں لوگ کہ پاک ہے تو سمجھتے کھانے بھی کی اجازت ہے، فضلات کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ غلیظ اور نجس چیزوں کو، غلیظ اور گندی چیزوں کو ویسے ہی کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ ڈیسائی کولا والا مسئلہ الگ ہے۔ ڈیسائی کولا آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے ایک پرائم منسٹر گزرے تھے، جناب ڈیسائی صاحب۔ وہ صبح صبح اٹھ کر گائے کا پیشاب پیا کرتے تھے۔ گائے کو وہ اپنی ماتا مانتے ہیں یا جو ہے خدا مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں، بہرحال ان کی پرستش بھی کرتے، تو وہ ان کا پیشاب پیتے تھے، اس لیے وہ ڈیسائی کولا مشہور ہو گئے تھے، گائے کا پیشاب۔ تو وہ الگ بات ہے، ان کے مذہب میں ممکن ہے جائز ہو، لیکن ہمارے یہاں پر کسی بھی گندی چیز کو کھانا اور پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پاک ہونا الگ مسئلہ ہے، کھانا الگ مسئلہ۔ یہ مسئلہ دونوں آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے آغا سیستانی نے کہا کہ اہل کتاب پاک ہیں، کرسچن، یہودی، مجوسی کو بھی آغا سیستانی نے اقوی قول کے مطابق اہل کتاب میں سے شمار کیا۔ مجوسی ہیں آتش پرست، ان کو بھی اہل کتاب میں سے شمار کیا ہے، وہ بھی آغا سیستانی کے نزدیک پاک ہیں۔ جس طرح آغا محسن الحکیم طباطبائی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اہل کتاب پاک ہیں، لیکن پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں، کافر ہیں پھر بھی، اور کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ ذبیحہ کا مسئلہ الگ ہے، پاک ہونے کا مسئلہ الگ ہے۔ دونوں مخلوط کر دینے کے نتیجے سمجھتے کہ پاک قرار دیا تو ان کا ذبح شدہ بھی حلال ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، ایک دوسرے سے مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوط عوام بہت جلدی سے مخلوط کر کے مسئلے کو نتیجہ نکالا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ نجاسات 12 ہیں۔ النجاسات 12 الاول والثانی البول والغائط من الحیوان، پیشاب اور ٹوائلٹ ان حیوانات کا کہ الذی لا یؤکل لحمہ، وہ حیوانات کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے،
ان کے بول و غائط نجس ہوا کرتے ہیں۔ اب دلیل کی طرف آ جائیں کہ کیوں ان کے بول و غائط نجس ہوا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بول و غائط ان حیوانات کے کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف تو چھوڑ دیں، بلکہ بدیہیات میں سے ہے عند المسلمین، ضروریات میں سے ہے فی الجملہ عند تمام المسلمین۔ جب ضروریات و بدیہیات میں سے ایک چیز ہوا کرتی ہے تو بدیہیات میں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بدیہی ہونا خود دلیل ہے۔ انسان دلیل لے کر آتا ہے تاکہ ایک مسئلے کے یقین کی حد تک پہنچ جائے۔ بداحت سے زیادہ اور کیا یقین ہوگا؟ ہاں؟ نہیں، یہ دلیل نہ بھی ہو، مسلمانوں کے درمیان بدیہی ہے، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اتنا رائج و بدیہی ہو گیا ہے کہ اب کوئی دلیل کی اب ضرورت نہیں ہے۔ بس جب جو ہے بدیہی اور عدم خلاف ہے تو اول تو کسی اقامہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے استدلال کیا جائے نجاست بول و غائط پر عبداللہ ابن سنان کی روایت کے ذریعے سے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تو امام صادق علیہ السلام نے کہا اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمہ، تم اپنے کپڑے کو دھو ان حیوانات کے پیشاب سے کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ یہ روایت حسنہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بعض جگہوں پر بعض کلمات میں صحیحہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ روایت کی سند بھی اچھی ہے اور دلالت تو بالکل واضح ہے۔ نجس نہیں، یعنی مضاف پانی پاک ہے جب تک کہ نجاست سے نہ لگے نہیں۔ ہاں، پاک کرنے کی صلاحیت، لیکن بذات خود تو طاہر ہے نا۔ ہاں، نجس اگر نجس پیشاب ہے تو دھونا پڑے گا نہیں، اگر نہیں دھوئیں گے تو نجس ہے نا۔ پھر جیسے کتے کا پیشاب، جیسے بلی کا پیشاب، جیسے کہ جو ہے لومڑی کا پیشاب، یہ نجس ہے۔ اس کی دلالت یہ ہوئی کہ آپ کو کپڑا پاک کرنا پڑے گا۔ ہاں، دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمہ، تم اپنے کپڑے کو دھو ہر اس پیشاب سے کہ جس حیوان کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا ہے۔ صاحب حدائق نے پہلی والی روایت کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا اور دوسری کو بیان نہیں کیا، شاید اس لیے کہ دوسری والی روایت میں سند میں تھوڑا سا خدشہ موجود ہے۔ تقریب استدلال ان دونوں روایت سے یہ ہے
کہ امر بغسل الثوب من البول دلالت کرتا اس بات کے اوپر کہ ملازم عرفیہ یہ ہے کہ بول نجس ہے، تبھی تو امام علیہ السلام نے وجوب غسل کا حکم دیا ہے۔ وجوب غسل کسی اور شے کی طرف نسبت نہیں رکھتا سوائے نجاست کے۔ بس جب امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کپڑے کو دھو ہر اس پیشاب سے کہ جس حیوان کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا ہے، تو خود بخود واجب ہے کہ انسان متنبہ ہو جائے اس بات پر کہ دھونا واجب ہے یعنی نجس ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام کے کلام میں کہیں اور چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دھونے کو واجب قرار دیا جائے، بس عرفاً اس کلام سے کہ دھونا واجب ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ وجوب غسل ثوب مستند بنجاست بول ہے۔ پیشاب کے نجس ہونے کی وجہ سے ہی امام علیہ السلام دھونے کا حکم فرما رہے ہیں۔ صلی اللہ